السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کسی جانور کو گندی زہریلی چیز دینے کی کوشش کریں تو وہ نہیں کھائے گا، تو کھائے گا تو مر جائے گا۔ لیکن انسان بھی عجیب ہے کہ انسان بھی عجیب چیز ہے۔ یہ ہر طرح کا گند مند کھاتا ہے اور کھانے کو تیار ہو جاتا ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، ہم میں سے بہت سے لوگ چوری چھپے شراب استعمال کرتے ہیں جو کہ مسلمان ہیں۔ بات کیا ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے، حدیث موجود ہے۔ ہر دفتر میں آپ جس مرضی دفتر میں چلے جائیں، کھلے عام رشوت کا نظام چل رہا ہے، اس کے بغیر آپ کا کوئی جائز قائم ہونے والا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ جان بوجھ کر زہر کھا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سگریٹ پھیپھڑوں کو نقصان دیتا ہے اور بری چیز ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، اور جب پیاز کھانے سے اگر فرشتے اس کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، اور جس کی بو بھی اتنی گندی نہیں ہوتی جتنی کہ سگریٹ نوش انسان کے منہ سے آتی ہے۔ میں نے برس سگریٹ پیے، الحمدللہ 2 سال ہو چکے ہیں، چھوڑ چکا ہوں۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے مجھ پہ، ورنہ سچی بات یہی ہے کہ چھوڑنا بہت مشکل تھی۔ سگریٹ پینا جو چھوڑنے کی عادت ہے، جو عادت ہے یہ چھوڑنا بہت مشکل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو نہیں چھوڑ پا رہے۔ کیوں کہ وہ تمباکو جو ہوتا ہے وہ انسان کی جو رگوں میں چلنے والے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ اس کا کش لگا نہ لے تو اس کو وہ سکون ہی نہیں ملتا۔ ایک نشہ اس کے جسم کے، اس کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے، جس کو نکوٹین کہتے ہیں، اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ چرس پینے والے چرس نہیں چھوڑ سکتے، اور اسی طرح اور بہت سے دیگر ہیں نشے جن کو چھوڑنا لوگوں کے لیے وبال جان ہے۔ تو یہ رشوت لینے کا بھی ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا نشہ ہے، اور اس کو بھی ہم چھوڑنا چاہیں تو نہیں چھوٹ رہا۔ اور پھر آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار مجبوری ہے، ساڈے افسر سانو تنگ کر دینے تے اسی افسراں نوں دینا ہوندا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا افسروں کو وہ سارے کے سارے دیتے ہوں گے، ہاں پتی چلتی ہوگی، حصہ چلتا ہوگا، معاشرے کا ایک نظام ہے۔ لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی اچھے پھلدار پودے کا بیج آپ کے پاس ہو، اور آپ اس کو زمین میں دبا دیں
اور باقاعدہ اس کی اچھی طرح سے حفاظت کریں، اور اگر وہ زمین ہی گندی ہوئی، زمین ہی صاف ستھری نہ ہوئی، تو کیا آپ کا پودا اچھا نکلے گا؟ چلو مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو زمین ہے وہ بہت ہی پیاری ہے، بہت ہریالی دینے والی ہے اور بہت فصل دینے والی ہے، لیکن اگر آب و ہوا ہی میسر نہ ہوئی اس پودے کو صحیح، تو پھر بھی وہ نہیں پنپے گا۔ چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آب و ہوا بھی میسر آ گئی، زمین بھی اچھی تھی، پھل بھی اچھا ہے، لیکن اگر اس کو جو دیے جانے والا پانی ہی کیمیکل کا ہوا، اور وہ پانی ہی خالص نہ ہوا اور گندا ہوا، غلاظت والا ہوا، یعنی کہ اس میں کیمیکل وغیرہ شامل ہوئے، تو وہ تو آپ کے پودے کے بیج کو ضائع بھی کر سکتا ہے، اور اگر آپ کی جو فصل پیدا ہوئی بھی تو اس میں اس کے اثرات ضرور موجود ہوں گے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے نا؟ تو جب رشوت دے کر ہم بھرتی ہو رہے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں، تو ہمارا تو پہلی بنیاد ہی غلط ہو گئی۔ اب ہم نے جا کے وہاں پہ جا کے لوگوں کو حج اور عمرے کی تاکید تو نہیں کرنی، نہ تبلیغ کا کام کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی جیبیں کاٹنی ہے، وہ اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے، جو ہم نے لاکھوں کے حساب سے رشوت حاکم وقت کو دی یا اعلی افسران کو دی یا ان کے ٹاؤٹوں کے ذریعے ان کو پہنچائی۔ ہمارے بہت سے سیاسی کارکن یہی کام کرتے ہیں، سننے میں آیا ہے، میرے پاس اس کا ثبوت بھی موجود ہے، لیکن میں کسی کو نامزد کرنا نہیں چاہتا۔ ہر انسان کا اپنا عمل ہے، اور اس کو ایک نہ ایک دن اپنے عمل کا حساب اللہ کے حضور دینا ہی ہوگا۔ کر لیں جتنے مزے کرنے ہیں انہوں نے، کر لیں جتنی موجیں اڑانی ہیں اڑا لیں، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، یہ ہمیشہ بدلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن آپ دنیا جہان کے خزانے بھی اگر جمع کر لیں اور غلط طریقے سے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا جب آپ کی جان نکالی جائے گی؟ کیوں؟ یہ تو اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار ہی نہیں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آپ نے جو کچھ اکٹھا کیا تھا وہ کس کام آیا آپ کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو ہی آگ میں نہیں جھونکا، بلکہ اپنی آل اولاد کو بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا، اور ان کو بھی حرام کا مال کھلا کر پالا، لہذا وہ بھی جب حرام کا مال سے جب وہ پرش پائیں گے تو حرام ہی کے کام کریں گے، ان سے حلالی کام کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر وہ پانی وہ کنواں جو پانی دیتا ہے، اگر اس میں اینٹ کو پھینکا جائے اور پھر اس اینٹ کو باہر نکالا جائے تو وہ کبھی خشک نہیں نکلے گی۔ نکال کے دکھائیں، گیلی ہوگی۔ بالکل انسان کی زندگی کا جو دار و مدار ہے نا، وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اچھے اعمال کریں گے تو اس کا پھل، اس کا رزلٹ آپ اپنی اولاد میں بھی دیکھیں گے۔ آپ کے حالات جتنے مرضی تنگ آ جائیں، تنگ ہوں، لیکن آپ نے میانہ روی اختیار کر رکھی ہے، تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، الحمدللہ۔
رزق وہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ چل کے آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو مل کر ہی رہے گا. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے کہ اس وقت تک موت ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اپنے حصے کا رزق چوگ نہیں لیں گے. اللہ کے بندو، ہم کن غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے میرا ویڈیو چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.